ملے گی ہم کو ایک دن کامیابی مدنی مسجد، کہ ہم پائیں گے تیرے ہم رکابی مدنی مسجد۔ تیری بنیاد کے سارے نشاں معلوم ہے ہم کو، رہیں گے کر کے تعمیر تیری مدنی مسجد۔ ضرور آئیں گے دن مظلومیت کی سر بلندی کے، یقیناً ایک دن ہوگی فتح یابی مدنی مسجد۔ تیری مٹی شہادت دے گی سجدوں اور اذانوں کی، جبھی کو ہوگی تجھ سے فیض یابی مدنی مسجد۔ عداوت کے یہ سارے دول ہم تجھ سے ہٹائیں گے، بنے گا تیرا چہرہ آفتابی مدنی مسجد۔ تیرے دشمن تیرے غدار جل کر خاک ہو جائے، نظر ایک ڈال دے ان پر عتابی مدنی مسجد۔ سزا پائیں گے ظلم و جبر کے جتنے مربی ہے، ضرور آئے گا دور احتسابی مدنی مسجد۔ تیری تعمیر اہل حق کی خوشیاں لے کے آئے گی، تیری تعمیر اہل حق کی خوشیاں لے کے آئے گی، ابھی تو ہے کیفیت اضطرابی مدنی مسجد۔ اسلام آباد راول ڈیم روڈ پہ واقع مدنی مسجد، جس کو رات کے اندھیرے میں شہید کر دیا گیا، بہانہ یہ بنایا گیا کہ یہ گرین بیلٹ پر واقع مسجد ہے، یہ غیر قانونی ہے، کوئی اجازت نہیں، جبکہ یہ مسجد بہت پرانی مسجد، حکومت کی طرف سے باقاعدہ امام کے لیے تنخواہ بھی مقرر تھی، اس کے باوجود بہانہ بنا کر اس کو شہید کر دیا گیا۔ دراصل مسجد کو گرانا، مسجد کو شہید کرنا گرین بیلٹ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنا تھا۔ جو یہاں سے گزرتے ہیں انہیں مسجدوں سے تکلیف ہوتی ہے، پھر یہ ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تمہیں ان مسجدوں سے تکلیف ہے تو ہم ان مسجدوں کو گرا دیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ ہائی وے کے آس پاس جتنے بھی گرین بیلٹ ہے یا راول ڈیم روڈ پر ہے، ان سب پر عالیشان خوبصورت مسجد تعمیر ہو، کہ جب یہاں سے غیر مسلم دنیا گزرے تو وہ متاثر ہو، وہ مرغوب ہو، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت اور فقط پیدا ہو۔ لیکن تم ان کو خوش کرنے کے لیے کہ انہیں ان مسجدوں سے تکلیف نہ ہو، مسجدوں کا صفایا کرتے ہو، اللہ کے گھروں کو گرا دیتے ہو۔ اللہ کا گھر جس سے بندے کو اللہ ملتا ہے، اس کو یوں صاف کرنا، اس کا نام و نشان ختم کرنا، پھر اس کے جگہ پہ درخت اور پودے لگانا تاکہ مسجد کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اور ظالموں، تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے مسجدوں کو روکے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اس کی تخریب کاری کی کوشش کرے یا اس کی تخریب کاری میں معاون بنے۔ قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوا کن عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ پچھلے حکمرانوں کو نہیں دیکھتے، ان سے سبق نہیں حاصل کرتے؟ گزشتہ حکمرانوں نے مسجدوں کو گرایا، کیا وہ مسجدیں آج دوبارہ تعمیر نہیں ہے؟ کیا وہی لوگ آج ان مسجدوں کی آبادی کا ذریعہ نہیں بنے؟ اور جو مٹھانے والے تھے صفحہ ہستی سے وہی لوگ مٹ چکے ہیں۔ آج بھی اگر ان کو کوئی یاد کرتا ہے تو ضرور ان پر لعنت بھیجتا ہے، ان کو بد دعائیں دیتا ہے اور انہیں ملک کا غدار، دین کا غدار، اسلام فروش سمجھتا ہے۔ یہی حال کل تمہارا ہوگا۔ کیوں ایسی گندی تاریخ رقم کرتے ہو کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری نسلیں بھی شرمندہ ہو، تمہارے جانے کے بعد تمہاری قوم بھی شرمندہ ہو کہ اسلام اور کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا ہوا ملک یہاں پر اللہ کے گھر کو ویران کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا گھر اور مسجد یہ تو اسلام کی بہت بڑی نشانی ہے، ایمان کی بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ ایمان والا ہی اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے اور اس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، اس کے لیے اللہ کے نبی نے خوشخبریاں سنائی ہے، اور جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں ان کے لیے وعیدیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور ریاست مدینہ جب قائم کی، سب سے پہلا کام جو اللہ کے نبی نے کیا تھا وہ مسجد کا قیام تھا، کہ اللہ کے نبی نے مسجد کو قائم کیا اور خود اس مسجد کی خدمت کی۔ اس کے لیے اپنے کندھے مبارک پر اللہ کے نبی نے بڑے بڑے پتھر اٹھائے، جس کی وجہ سے کندھا مبارک پورا زخمی ہو گیا، اور مسجد کی یوں شان تھی اور مسجد ہی سے پوری دنیا میں دین عام ہو رہا تھا۔ آج تم اس مسجد کو ختم کر کے کہاں سے خیر حاصل کرو گے؟ اللہ کے گھروں کو مسمار کر کے، شہید کر کے، پھر بھی تم مطمئن بیٹھے ہو۔ یہ فانی زندگی ہے، تم اپنے آقاؤں کو خوش کرو گے، تم کفریہ طاقتوں کو خوش کرو گے، لیکن
مسجد کی دل آزاری کی تم نے، وہ زمین، مسجد کی زمین جو زندہ زمین ہوتی ہے، جو فخر کرتی ہے بقیہ زمینوں پر، وہ زمین جو آسمان میں ستارے کی طرح چمک رہی ہوتی ہے، جس زمین پر اللہ کا گھر واقع ہو، جس زمین پر سجدہ ہو رہا ہو، جس زمین پر قرآن کے زمزمیں جاری ہو، تم نے اس دھرتی کو بھی محروم کر دیا۔ جہاں یہ مسجد کی گواہی زمین دے گی، وہاں پر تمہاری ناروا سلوک کی بھی یہ گواہی دے گی کہ تم نے اس زمین کو سجدوں سے محروم کر دیا، اذانوں کی گونج سے محروم کر دیا، قرآن کے زمزموں سے محروم کر دیا۔